اب آپ کے موبائل پہ آ گیا نا ریکارڈنگ کا آپشن آ گیا نا, یس سر. نشان آ گیا نا. یس سر. تو اب جتنی بھی باتیں ہوں جی گی وہ سر. ریکارڈ ہوں گی اور وہ ریکارڈنگ میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا. اب اس میں جو جی سر سر. سید احمد خان کے رفقا ہیں ان میں محسن الملک کا نام آیا. محسن الملک کا اصل نام تھا سید مہدی علی خان. محسن الملک سر سید کے دوست نے 1837 کو اٹاوا کے علمی گھرانے میں آنکھ کھولی. تحصیلدار بھی رہے, ڈپٹی کلیکٹر بھی رہے, یہ سبق بھی شاید آپ نے پڑھا ہوا ہے. اور پھر حیدرآباد دکن کے مالیات کے اعلیٰ آفیسر بھی ہوئے. 1876 میں سالار جنگ کے مالیاتی سیکرٹری ہوئے اور میر منیر نواز جنگ, محسن الملک اور محسن الدولہ کے خطابات انہوں نے پائے. ریٹائرمنٹ کے بعد علی گڑھ کے سیکرٹری مقرر ہوئے. 1902 میں صدارتی حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا اور علی گڑھ کے احاطے میں 16 اکتوبر 1907 کو ان کی تدفین ہوئی. اب اس کے بعد وقار الملک ہیں جو سر سید کے رفقا ہیں. ان میں سے انہوں نے 1842 میں مولوی مشتاق حسین ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے. وقار الملک کا اصل نام تھا کلاس مولوی مشتاق حسین, اور استاد کے طور پر عملی زندگی کا آغاز کیا. ترقی کرتے کرتے حیدرآباد میں ناظم دیوانی مقرر کیے گئے. تہذیب الاخلاق جو رسالہ سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا اس کے یہ مدیر بھی رہے اور مسلم لیگ کے قیام پر اس کے پہلے سیکرٹری جنرل بھی مقرر ہوئے. 1917 میں ان کا انتقال ہوا. سر سید کے ساتھ انہوں نے بطور معاون کافی دیر کام کیا. اس کے بعد جو ہیں وہ خواجہ الطاف حسین حالی ہیں, نامور نقاد بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, سوانح نگار بھی ہیں. 1837 میں پانی پت کے مقام پر پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام عزت بخش انصاری تھا. والد کے انتقال کے بعد بھائی بہن نے پرورش کی. اوائل عمر میں شادی کر دی گئی مگر آپ نے حصول تعلیم کے لیے جامعہ مسجد دہلی میں قیام کیا. تعلیم کی تکمیل کے بعد حصار کے کلیکٹر کے دفتر میں ملازم ہوئے. سر سید کی ماں پر مسدس مد و جزر اسلام کے عنوان سے 45 بند اور 1368 اشعار پر مشتمل ایک نظم لکھی. طویل نظم ہے یہ. بعد ازاں بو علی قلندر کی درگاہ پانی پت میں دفن ہوئے. سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے مقدمہ شعر و شاعری, حیات سعدی, یادگار غالب, حیات جاوید اور دیوان حالی ان کی اہم تصانیف ہیں. اب آگے مولوی نذیر احمد. صاحب طرز ادیب مولوی نذیر احمد 1836 میں پیدا ہوئے. حصہ اردو کے اول نگار, حصہ اردو کے جو ہے ناول نگار نے دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی. سرکاری مدرس کے طور پر پاکستانی گجرات کے کنجا میں تقرر ہوا. ترقی کرتے ہوئے انسپیکٹر اسکول ہوئے. سر سید کے رفقا میں تھے. ادبی اور فکری افکار کے لیے اصلاحی ناول لکھے. سر سید کے پیغام کو پھیلایا. 1912 میں انتقال ہوا اور گورستان خواجہ باقی باللہ میں دفن ہوئے. شمس العلماء کا خطاب ملا مولوی نذیر احمد کو. مرآت العروس, بنات النعش, توبۃ النصوح اور ابن الوقت ان کی اہم تصانیف. یہ ہیں سر سید کے رفقا کہ جن کا صرف سبق میں نام آیا ہے, لیکن ہمیں ان کی تھوڑی بہت تفصیل پتہ ہونی چاہیے کہ اگر تشریح میں اگر ان کا نام آ جائے اس پیرے میں جس کی تشریح مقصود ہو تو ہم آسانی کے ساتھ وہ اس کی جو ہے وہ تشریح کر سکیں. اب ہے مولوی ذکاء اللہ. سر سید کی تحریک علی گڑھ کے نمایاں فرد 1832 میں پیدا ہوئے. حافظ ثناء اللہ کے برخوردار نے قدیم دہلی کالج سے تعلیم مکمل کی اور وہیں ریاضی کے استاد مقرر ہوئے. پھر آگرہ میں فارسی اردو کے لیکچرر ہوئے اور آخر میں اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر مقرر ہوئے. ملازمت کی تکمیل کے بعد طویل عرصہ حیات رہے اور 1910 میں وفات پائی. کم و بیش 150 نصابی اور بچوں کی کتابوں کے مصنف تھے. حکومت کی جانب سے انہیں شمس العلماء کا بھی خطاب دیا گیا. آگے امیر علی. امیر علی کا بھی نام آیا نا سر سید کے رفقا میں. آواز سلو آ رہی ہے. امیر علی کا بھی نام آیا نا.
جی سر. آواز صحیح نہیں آ رہی کلاس؟ سر آ رہی ہے. امیر علی 1849 میں قانون دان مورخ، یہ جو امیر علی تھے دریائے ہگلی کے کنارے آباد بستی میں پیدا ہوئے. انگلستان کے قیام کے دوران مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. سرکاری ملازمت مجسٹریٹی چھوڑ کر ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے. جلد استعفیٰ دے کر انگلستان میں مسلم لیگ کی شاخ قائم کی. 1919 میں وفات پائی. دی اسپرٹ آف اسلام، اے شارٹ ہسٹری آف سیرینز ان کی اہم تصانیف ہے. سید کلاس یہ تھے سر سید کے رفقا جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے فن کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وقت کی مسلمانوں کی حیثیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا. چاہے مسلمانوں کی ادبی، چاہے مسلمانوں کی سماجی، چاہے مسلمانوں کی علمی، چاہے مسلمانوں کی مذہبی حالت تھی، سر سید کے رفقا نے اپنے اپنے انداز سے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. صحیح ہے کلاس؟ یس سر. اچھا، آگے دیکھیے کیا ہے کلاس. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ وہاں پر نشان لگا لیں کہ جنگ بلقان و طرابلس اور تقسیم بنگال. انگریز ہندوؤں نے جنگ آزادی کے بعد، جنگ عظیم کے بعد جو تھا وہ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک شروع کی. تو یہ تقسیم بنگال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر کے اسے تقسیم کر دیا. بنگال میں مسلم اکثریت کو ختم کرنے کے لیے لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو دو حصوں بنگال اور بہار میں تقسیم کر دیا. ڈھاکہ اور کولکتہ اس کے دارالحکومت بنائے. کلکتہ کے وکلاء کے لیڈر ڈیز جی اور بلوچستان کے عبدالصمد اچکزئی نے ہندوؤں سے مل کر اس کی تقسیم کی تنسیق کروا دی. 1911 میں دہلی دربار میں ہندوؤں کی انتہائی کوشش سے یہ تقسیم منسوخ ہوئی. اب ایک لفظ آئے گا جنگ بلقان و طرابلس. جنگ بلقان طرابلس 1912 میں ہوئی. لیبیا ترکی کا حصہ تھا. لیبیا کس کا حصہ تھا؟ ترکی کا حصہ تھا. اٹلی نے جب طرابلس پر حملہ کیا تو ترکی کے پاس صرف 2 جنگی جہاز تھے. بری فوج کو روکنے کے لیے انگریزوں نے مصر کی ناکہ بندی کی. بلقان کی عیسائی ریاست نے ترکی پر حملہ کر دیا. مجبوراً ترکی نے صلح کر لی جس کی پاداش میں 15,000 اربوں کا قتل عام کیا گیا. انگریز نے اٹلی کا ساتھ دیا. ہند کے مسلم نفرت کرنے لگے. جو ہندوستان کے مسلمان تھے، چونکہ جو ترکی کی حکومت تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی. سلطنت عثمانیہ کا آج کل جو آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارطغرل کا بیٹا تھا عثمان، اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی اور وہی سلطنت عثمانیہ چلتی آ رہی تھی. اور سلطنت عثمانیہ کا جو خلیفہ تھا اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ یہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے. لیکن جب ترکی پر حملہ کرنے والے اٹلی کا ساتھ یہاں کے انگریزوں نے دیا تو یہ بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ انگریز کے خلاف ہو گئے. اب آیا کہ تحریک عدم تعاون ایک شروع ہوئی تھی جس میں گاندھی اور علی برادران تھے، ایسے ہی ہے نا؟ اور یس سر. گاندھی کا پورا نام ہے موہن داس کرم چند گاندھی. کیا میں نے بولا گاندھی کا پورا نام کیا ہے؟ موہن داس کرم چند گاندھی. صحیح ہے نا؟ موہن داس کرم چند گاندھی. یہ قانون کی اعلیٰ تعلیم انہوں نے لندن سے حاصل کی مگر بمبئی میں ان کی وکالت کامیاب نہ ہوئی. عبداللہ اینڈ کو کے وکیل کے طور پر جنوبی افریقہ گئے اور ہند کے لوگوں سے امتیازی سلوک پر ایک منٹ ہولڈ کرنا ہے.
ہند کے لوگوں سے امتیازی سلوک پر انہوں نے کتاب لکھی تھی ہند سوارا، HINDSWARA، انہوں نے کتاب لکھی تھی ہند سوارا۔ تحریک عدم تعاون نہایت کامیاب رہی۔ قیام پاکستان کے سلسلہ میں قتل عام کے خلاف آواز اٹھائی۔ بھوک ہڑتال کی بنا پر حجت پسند ہندو جماعت کارکن گارڈ نے دہلی کے محفل مناجات کے دوران 1948 میں گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اب آئے علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی۔ شوکت علی رامپور میں پیدا ہوئے، علی گڑھ سے انہوں نے BA کیا مگر گھریلو حالات کے پیش نظر ملازمت اختیار کر لی۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کے یہ روح رواں تھے۔ محمد علی نے کامریڈ کے نام سے اخبار جاری کیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ لندن میں گول میز کانفرنس کے دوران غلام سر نہ جانے کا اعلان کیا۔ جو لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں مولانا محمد علی نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور ان کا انتقال لندن میں ہوا اور وہیں پر دفن ہوئے۔ شدی تحریک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شدی تحریک جو تھی 1924 میں شروع ہوئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے۔ شردھانند اس کا جو تھا وہ کرتا دھرتا تھا۔ خانہ کعبہ پر انہوں نے اپنا جھنڈا جو تھا ہندوؤں کا ایک خاص جھنڈا وہ لہرانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اب ہے تحریک سنگٹھن۔ سنگٹھن کی معنی ہے اتحاد اور تنظیم۔ سنگٹھن کا معنی کیا ہے کلاس؟ اتحاد اور تنظیم۔ ڈاکٹر مونجے اس کا بانی، جس کا مقصد ہندو قوم کو مسلمانوں کی طرح مضبوط قوم بنانا تھا۔ ہندو نوجوانوں کو کشت باری لاٹھی چلانے کی مشق کروائی جاتی تھی تاکہ بوقت ضرورت مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ تحریک بھی 1924 میں شروع ہوئی۔ یہ کلاس چند ایک تشریح طلب چیزیں تھیں جو آپ کے سبق میں آئیں، جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے؟ سمجھ آئی کلاس؟ میں آپ کو بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سبق انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس سبق کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے تو مطالعہ پاکستان کی کئی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن آپ غیر سنجیدہ ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ غیر سنجیدہ ہیں۔ کلاس میں اگر ہوتے تو میں آپ کو پنشمنٹ کرتا، میں آپ کو سزا دیتا، لیکن اب آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھ کر بھی اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو پھر ایسے نقصان ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ ہولڈ کریں۔ Yes. کلاس یہ غیر سنجیدگی چھوڑ دیں، دیکھیں ہم کتنی محنت سے پڑھتے ہیں۔ آپ خود بتائیں، پوری کلاس اس بات کی گواہ ہے کہ میں جتنے اچھے انداز میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ اتنا زیادہ ٹیچر جو ہے وہ انوالو ہو کے پڑھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے اچھا رسپانس نہیں دیں گے تو پھر کیا میں اپنی اس سچویشن کو یا اس حالت کو برقرار رکھ پاؤں گا؟ کلاس بتائیں، بولیں۔ Sir. تو پھر آپ کا حق بنتا ہے نا کہ آپ توجہ سے پڑھیں۔ Yes, sir. Yes, sir. آپ نہیں نا ٹھیک پڑھتے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سبق انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی اہمیت کا۔
میرے نزدیک تھا کہ آپ مجھے سوال کریں گے, آپ مجھے چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کسی نے سوال نہیں کیا. بولیں, جو سوال مرضی کریں, پتہ چلے کہ آپ نے یہ سبق پڑھا ہے اور آپ کو اس میں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. شاباش, بولیں. پھر چپ کر گئے ہو نا سارے. تو ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے 3 منٹ تقریباً رہ گئے ہیں یہ ڈسکنیکٹ ہونے میں, 40 منٹ ہونے میں. اور دیکھ لیں کہ آپ نے, میری اصلاح تھی کہ میری مرضی تھی کہ ہم کا بھی ایک شعر پڑھیں گے. آپ مجھے جلدی جلدی باری باری ایک بولے گا پھر دوسرا بولے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم تشکیل پاکستان سارے کو ریوائز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جلدی جلدی ایک شعر بھی پڑھ لیں گے. لیکن دیکھ لیں کہ آپ اپنی حالت دیکھ لیں, مجھے بتائیں کہ کیا نہیں سمجھ آئی آپ کو. بولیں. سر شدی اور سنگٹن کے بارے میں بتا دیں. اس کے بارے میں, سنگٹن تحریک کے بارے میں. ہاں جی بیٹا میں نے بتایا ہے کہ سنگٹن کے معنی ہیں اتحاد اور تنظیم. سنگٹن جو ہے اس کے معنی ہیں اتحاد اور تنظیم. اس کا بانی تھا ڈاکٹر مونجے, میما مو نون جے جیم بڑیے جے, مونجے اس کا بانی تھا. اور اس کا مقصد تھا کہ جس طرح سے مسلمان آپس میں بڑے متحد اور مضبوط ہیں, اس طرح ہندوؤں کو بھی مضبوط بنایا جائے. صحیح ہے نا. اور ان کو لڑنے کی اور لاٹھی چلانے کا طریقہ اس وقت سکھایا جاتا تھا. اس وقت جو ہتھیار تھے لڑنے کے وہ لاٹھی وغیرہ ہی تھی نا. صحیح ہے نا. تو لاٹھی وغیرہ سے وہ مشق کروائی جاتی تھی تاکہ بوقت ضرورت اگر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو یہ نوجوان بھی مسلمانوں کی طرح مل کر اکٹھے ہو کر لڑیں. یہ تحریک 1924 میں شروع ہوئی. صحیح ہے, سمجھ آ گئی. اور بولیں. سر یہاں پہ لکھا ہوا علامہ شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا, یہ کیا ورڈ ہے؟ ہاں جی, ندوۃ العلماء ایک مدرسے کا نام ہے کلاس. اور سر سید کی جدید تعلیم تھی, سر سید کی جدید تعلیم تھی. اور ایک مدرسہ تھا اس کا نام تھا مدرسہ دیوبند, اور مدرسہ دیوبند میں روایتی تعلیم تھی. صحیح ہے نا. اور ندوۃ العلماء میں کیا کیا گیا, ندوۃ العلماء میں سر سید کی جدید تعلیم اور دیوبند کی روایتی تعلیم کو یکجا کر کے مشترکہ کوشش کی گئی. اور 1894 میں محمد علی کانپوری نے, محمد علی کانپوری نے اس کی بنیاد رکھی. علامہ شبلی کی شمولیت سے اس کو نئی سمت ملی. نواب بہاول پور اور بھوپال کی مالی اعانت سے یہ مشن آگے بڑھا. یہ مدرسہ تھا نا یہ, اور مدرسے پتہ کسی کی مالی معاونت سے چلتے ہیں. تو نواب بہاول پور نے اور بھوپال کی جو تھی حکومت, اس نے اس کا جو تھا وہ مالی اعانت کی. یو پی کے انگریز گورنر نے اس ادارے کی عمارت تعمیر کروائی. سید سلیمان ندوی, عبدالسلام ندوی, سید معین الدین ندوی اس ادارے سے فارغ التحصیل ہیں. کلاس یہ ہمارا ختم ہونے والا ہے, اور اب ختم ہوا تو اب ہماری کلاس کل ہوگی. اور کل میں نے آپ سے دوبارہ ان چیزوں کے بارے میں سننا ہے, اور سننے کے بعد ہم نے آگے چلنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کسی بھی وقت یہ ختم ہو جانی ہے کلاس. اور اب اگر ڈسکنیکٹ ہوئی تو پھر ہم اسے جو ہے وہ نیکسٹ نہیں